السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے سارے اسٹیپ کو اچھے سے فالو کر رہے ہوں گے۔ پہلے اسٹیپ میں ہم نے اردو کا آسان قاعدہ پڑھایا ہے، اس کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرا اسٹیپ پڑھیں جس میں ہم نے تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ سکھایا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا اردو کمزور ہے تو بجائے دوسرے اسٹیپ پڑھنے کے ایکسٹرا پارٹ شروع کرے جس میں ہم نے دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 پڑھایا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ آج ہم دینی تعلیم رسالہ نمبر 1 کا 32واں صفحہ پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی اہم سبق ہے، کچھ مشکل ورڈ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کا ذہن کھلے گا بھی اور آپ کو اردو ورڈ کے نئے نئے ترجمے اور مطلب معلوم ہوں گے۔ اس لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو PDF کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ ہم سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ سوالات آخر میں آئیں گے۔ اگر آج کا سبق دھیان سے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ تک سنا ہوگا تو انشاءاللہ ان سوالات کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی بہار۔ بہار کہتے ہیں صبح سویرے جو وقت ہوتا ہے تازہ، نرالا اور فریش، اس کو کہتے ہیں بہار۔ صبح کی بہار، صبح کا پیارا وقت۔ ہو گئی صبح اٹھ میرے پیارے، ہو گئی صبح اٹھ میرے پیارے، بجھ گئی شمع چھپ گئے تارے، بجھ گئی شمع چھپ گئے تارے۔ شمع کہتے ہیں موم بتی کو۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب لائٹ بجھا دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، یعنی سب لائٹ کے سوئچ آف کر دیے جاتے ہیں اور تارے جو ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں موم بتی یوز کرتے تھے اجالا پانے کے لیے۔ جیسے ہی صبح کا اجالا ہو جاتا تھا تو شمع بجھ جاتی تھی۔ بجھ گئی شمع چھپ گئے تارے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی سر سر۔ صبح میں کیسا سہانا وقت رہتا ہے، تازی فریش اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی سر سر، کوسو پھیلی ہے، کوسو پھیلی ہے نور کی چادر۔ کوسو یعنی دور تک، دور تک پھیلی ہے نور کی چادر۔ کہ صبح میں آدمی اٹھ کر دیکھتا ہے تو دور دور تک نور ہی نور نظر آتا ہے، اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے بمقابل اندھیرے کے اور رات کے۔ کوسو پھیلی ہے یعنی دور تک پھیلی ہے نور کی چادر۔ پھول کھل کھل کر سب مہک اٹھے۔ صبح جب ہوتی ہے تو سب پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، مہک یعنی خوشبو سے مہک اٹھے۔ جانور شاخ پر چہک اٹھے، جانور شاخ پر چہک اٹھے۔ شاخ یعنی ڈالی، جھاڑ پر۔ جانور شاخ پر چہک اٹھے۔ گھاس پر اس طرح ہے اوس پڑی۔ اوس کہتے شبنم کو۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے اور بوند جو صبح صبح میں جھاڑ پر گرتے ہیں، جس کو ہم شبنم بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے اوس۔ گھاس پر اس طرح ہے اوس پڑی، جیسے بکھری ہو موتیوں کی لڑی۔ ایسا لگتا ہے اوس کے گرنے سے، شبنم کے اور پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے کے گرنے سے، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی موتیوں کے ٹکڑے گرا دیے گئے ہو، جیسے بکھری ہو موتیوں کی لڑی۔ مرغ بھی بولتا ہے ککڑو کو، اور چڑیا بھی کہتی ہیں چو چو۔ نیند سے مردنی سی تھی چھائی۔ جب رات کی نیند تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ مردنی سی تھی چھائی، یعنی پورا علاقہ سنسان پڑا ہوا تھا نیند کی وجہ سے۔ گویا ایسا لگتا تھا کہ مردنی یعنی لوگ بالکل آواز نہ ہونے کی وجہ سے ایک مردنی، مردنی کہتے ہیں مردے کو، اور مردہ بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک مردنی سی تھی چھائی۔ نئے سر سے ہے زندگی پائی۔ سین کے نیچے زیر پڑھنا ہے، نئے سر سے۔ نئے سر سے کا مطلب یہ ہوتا ہے شروع سے، نئے سرے سے۔ نئے سر سے ہے زندگی پائی۔ شکر اللہ کا بجا لاؤ،
جاؤ جھٹ پٹ نماز پڑھ آؤ. اب اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آپ اچھے سے سبق سن رہے ہیں. بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کام دھندے کو مستعد ہو جاؤ. مستعد یعنی تیار ہو جاؤ. کام دھندے کو مستعد ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سو جاؤ. دن چڑھے تک جو کوئی سوتا ہے. سورج نکلنے تک جو کوئی سوتا ہے. دن چڑھے تک جو کوئی سوتا ہے. اپنے حق میں وہ کانٹے بوتا ہے. صبح کی وہ بہار کیا دیکھے, رحمت کردگار کیا دیکھے. یعنی جو صبح میں سویا رہتا ہے, دن چڑھے تک جو سویا رہتا ہے, صبح کی وہ بہار کیا دیکھے. وہ نہیں دیکھ سکتا صبح کی بہار, کہ صبح میں جو فریش ہوا رہتی ہے, اللہ کی طرف سے جو صبح کا نظام رہتا ہے, وہ سویا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا. وہی چیز یہاں پر بتا رہے, صبح کی وہ بہار کیا دیکھے, رحمت کردگار. یعنی کردگار کا مطلب ہوتا ہے پروردگار, خالق. یعنی پروردگار اور خالق کی رحمت وہ کیا دیکھے, نہیں دیکھ سکتا. رحمت کردگار یعنی رحمت پروردگار کیا دیکھے. رحمت کردگار یعنی اللہ کی رحمت. صبح اٹھو تو جی رہے گا ہلکا, صبح کا وقت سب سے ہے اچھا. صبح جب بندہ اٹھتا ہے سو کے, جب فریش ہو جاتا ہے تو اس کا جی ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے, اور صبح کا وقت بہت ہی اچھا اور سب سے اچھا ہے. صبح اٹھ کر کرو گے جب تم کام, ہوگا بچوں ضرور نیک انجام. صبح اٹھ کر جب کام کرتے ہیں تو اس کام کے اندر اللہ کی طرف سے بہت تاثیر اور مدد رہتی ہے. ہوگا بچوں ضرور نیک انجام. نیک انجام یعنی اچھا رزلٹ ہوگا اس کا. سو کے اٹھے جو نور کے تڑکے, وہ بڑے خوش نصیب ہے لڑکے. تڑکے سے دھوپ مراد نہیں ہے, نور کے تڑکے سے مراد صبح اور فجر ہے. سو کے اٹھے جو نور کے تڑکے, جو نور کے تڑکے یعنی صبح سویرے فجر کے وقت. سو کے اٹھے جو نور کے تڑکے, وہ بڑے خوش نصیب ہے لڑکے. وہ بڑے خوش نصیب ہے لڑکے. خوش نصیب یعنی اچھے نصیبے والے, اچھی قسمت والے ہیں. ہمیں امید ہے کہ پورا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت محنت سے پڑھایا ہے. لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے, اور اردو کلاس کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کرے. نیچے کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کو آپ خود ہی حل کر لیجئے. میں امید ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لیں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.